दोबारा जिंदा होना है, अपने अमलों का हिसाब व किताब देना है। आप कहीं चले जाइए, किसी भी मजहब की सैर कर लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा छुटकारा। किसी भी मजहब के अंदर ये नहीं मिलेगा कि मरने के बाद आप मर सड़कर मिट्टी में मिल जाएंगे, चले जाएंगे। यहूदियों में भी है दोबारा जिंदगी, ईसाइयों में भी है दोबारा जिंदगी। गैर मुस्लिमों की किताबें पढ़ो तो आवागमन, कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर, लास्ट में पुनर्जन्म, सजा हर जगह है। ये रूह का खात्मा नहीं है, रूह निकलना ही है। हमारे यहाँ तो ये अच्छे लोगों की रूह इल्लीन के अंदर, बुरे लोगों की, मुनाफिकों की, बदकारों की रूह सिज्जीन के अंदर डाल दी जाती है। इल्लीन और सिज्जीन दो ठिकाने हैं। इब्न क़य्यिम अल जौज़ी ने लिखा है ज़ादुल मआद के अंदर, इल्लीन 7वें आसमान के ऊपर एक ठिकाना है और सिज्जीन 7वीं जमीन के नीचे। नेक लोगों की रूहें इल्लीन के अंदर 7वें आसमान के ऊपर एक ठिकाना है, नेक लोगों की रूह का वहां रख दी जाती है, और सिज्जीन 7वीं जमीन के नीचे बुरे लोगों का, बदकारों का ठिकाना है, वहां डाल दी जाती है। छुटकारा तो फिर भी नहीं है। हम तसव्वुर करें और गौर करें। चलिए सैर करिए, देखिए। हम लोग सोचते हैं ना मरने के बाद कैसे जिंदा, मजाक उड़ाते थे अरब के काफिर हैं, ये मोहम्मद बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सलाह। अरे कोई आदमी मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, फिर कैसे दोबारा जिंदा होगा? बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। इंसान ये क्यों सोचता है हम सिर्फ मरने के बाद तुझे जिंदा करने पर कादिर? अरे तुझे नहीं, तेरी उंगलियों के पोरों को भी वैसे के वैसे बनाने पर कादिर हैं जैसे हैं। ये बड़ा अजीब मसला, उंगलियों के पोर। आज आधार कार्ड वगैरह बनाते हैं ना, फिंगर प्रिंट लिए जाते हैं, ये उंगलियां ही रखवाई जाती हैं, ये अंगूठा। एक इंसान के उंगली के पोर में जितने निशान हैं दूसरे आदमी से टच नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर एक आदमी की उंगली दूसरे आदमी की उंगली, एक आदमी की उंगली के पोर से दूसरे आदमी के उंगली का पोर टच कर ही नहीं सकता। जर्जीस साहब ने इंडिया का पासपोर्ट बनाया मोहम्मद जर्जीस के नाम पर। नहीं, इस पासपोर्ट से हम दुबई नहीं जा पा रहे हैं। एक बनवा लिया जमील अहमद के नाम से। कहां से? नेपाल से बनवा लिया। चलिए, जमील साहब बन के गए, नेपाल का एयरपोर्ट कमजोर है, नहीं हुआ इमिग्रेशन, नहीं लिए फिंगरप्रिंट। दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहां फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं, बगैर उसके आप इमिग्रेशन से नहीं गुजर सकते। बाहर निकलना है तो पहले फिंगरप्रिंट दो। जैसे ही जर्जीस साहब ने नेपाल के पासपोर्ट से जो जमील अहमद के नाम से था वहां फिंगरप्रिंट दिए, उंगली रखी, अंगूठा रखा, वहां कंप्यूटर ने बता दिया कि ये पासपोर्ट मोहम्मद जर्जीस के नाम से इंडिया में बना हुआ है, ये जमील के नाम से आए हैं, फराड हैं, झूठे हैं, अरेस्ट हिम, भेजो इनको इंडिया की जेल के अंदर, जहां का पासपोर्ट वहां भेज दिया जाए, यह सजा। ये उंगलियों के पोर। राजधानी और शताब्दी टकराई, 200 आदमी कट गए, मर गए, पता नहीं चल रहा है किसकी लाश है। सर तो पता है, अलग कटा है, लेकिन ये पैर किस आदमी का है, ये हाथ किस आदमी का है, पता नहीं चल रहा है। अब डीएनए टेस्ट होते फिरेंगे। लाशें बदबू देने लगी तो ऐसी उठा के दफन कर दिया, लेकिन ये वही उंगलियों के निशानात हैं जिसकी वजह से कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को उसकी हड्डियों और उसके गोश्त और उसके जिस्म के साथ दोबारा जिंदा करेगा। ये मैच खा ही नहीं सकती एक उंगली दूसरी उंगली से। ये फिंगरप्रिंट का जो लिए जा रहे हैं आज, ये इसी कुरान की देन है, यहीं से इन लोगों ने अखज़ किया है। अल्लाह कहता हम दोबारा जिंदा करने पर तो बहुत दूर की बात, तेरी उंगलियों के पोर, और एक पोर के अंदर कितने निशान होते हैं,
ایک آدمی کے نشان دوسری آدمی کے انگلی کے نشان سے میچ نہیں، ہم ان نشانات کو بنانے پر بھی قادر ہے۔ ویسے ہی تصور کرو، بھاگ راہ فرار نہیں ہے، بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ کر لو عیاری و مکاری، کتنا کرنا ہے؟ آئے شرابی ہو شراب پی لو، کتنا پینا ہے؟ جواری ہو جوا کھیل لو، کتنا کھیلنا ہے؟ آئے فضول خرچی کرنے والوں کر لو، کتنا کرنا ہے؟ آئے حرام کھانے والوں کر لو، حرام کاروبار کے بزنس کتنے کرنا ہے؟ بھاگو کے کہاں؟ مچھلی کا شکار کرنے والا جب مچھلی کا شکار کرتا ہے، کانٹے کے اندر جب غذا لگاتا ہے، گوشت لگاتا ہے، اور اس کانٹے کو ڈوری میں اچھال کر جب دریا میں پھینکتا ہے، مچھلی آتی ہے اور کھاتی ہے، کانٹا اس کے جبڑے میں پھنس جاتا ہے، تکلیف کی وجہ سے مچھلی بھاگتی ہے، مچھلی شکاری اس مچھلی کو اور چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، تھک جائے گی، اب تو پھنس چکی ہے داڑ میں، اس کے کانٹا پھنس چکا ہے، اب تو یہ میرے ہاتھ ہی میں جائے گی کہاں؟ لے کے بھاگ رہی ہے، شکاری نے اور ڈور کو چھوڑ رکھا ہے، جاؤ۔ مچھلی سمجھ رہی ہے کہ ہماری جان بچ رہی ہے، وہ جہاں رکتی ہے تھک جاتی ہے، جب تھک کر چور ہو جاتی ہے، شکاری اب کھینچتا ہے ڈور، اور دھیرے دھیرے کھینچنے کے بعد اس مچھلی کو نکال لیتا ہے، کیونکہ جب ڈور میں پھنس چکی ہے، کانٹے کے اندر اس کا جبڑا یا اس کا دانت پھنس چکا، تو اب کہاں جائے گی؟ ڈور تو میرے پاس ہے، جب چاہیں گے تب کھینچ لیں گے۔ ہائے پاپیو، ہائے شرابیو، جواریو، ہائے گناہ کا کرنے والو، جتنے بھی گناہ کرنا چاہو کرو، مجھے جانتے ہو کہ میں تمہارے ہر حرکت پر میری نظر ہے، اس کے باوجود تم سارے گناہ کرتے ہو، کر لو اور بھاگو گناہ کر کے۔ کتنے گناہ کر سکتے ہو کرو، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ جاؤ، جہاں جاؤ گے، جہاں رکو گے، ریموٹ کنٹرول تو میرے ہاتھ میں ہے، آنا تو میرے ہی پاس ہے، جاؤ گے کہاں؟ آنا تو میرے ہی پاس ہے، تمہارا لوٹنا، تمہارا مرجع، تمہارا ٹھکانہ تو ہمارے ہی پاس ہے، آؤ گے تو ہمارے ہی پاس، بھاگو، کتنا بھاگ سکتے ہو؟ ہم لوگ سوچتے ہیں نا کیسے حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی یہی تو سوال کر لیا تھا اللہ سے، اے اللہ تو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، حضرت عزیر اپنے گدھے پر بیٹھ کر، اپنی سواری پر بیٹھ کر جس بستی سے گزر رہے تھے، اوندے منہ بستی پڑی ہوئی تھی، کوئی ادھر مرا پڑا ہے، کوئی بستی ادھر بکھری پڑی، اللہ یہ بستی برباد ہو گئی، دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ یہ فلاں آدمی ادھر مرا ہے، یہ ادھر مرا، ادھر مرا ہے، یہ آدمی دوبارہ زندہ کیسے؟ تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، حضرت عزیر نے سوال کر لیا، اے اللہ ان مردوں کو مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ کیسے زندہ ہوں گے یہ؟ اتنا کہنا تھا حضرت عزیر کا، اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، حضرت عزیر کو ہی موت دے دی، اور وہ بھی ایک دن دو دن کے لیے نہیں، ایک سال دو سال کے لیے نہیں، 100 سال تک کے لیے موت دی، 100 سال تک عزیر غائب رہے، اس دنیا میں نہیں رہے، موت دے دی۔ اللہ نے پردہ وردے کا لفظ استعمال نہیں کیا، ڈائریکٹ کا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ہم نے موت دے دی، مار دیا عزیر کو، 100 عام، 100 سال کے لیے، اور 100 سال کے موت کے بعد پھر کیا کہا؟ ثم بعثہ، پھر ہم نے اٹھایا، بیدار کیا، اٹھ گئے، حضرت عزیر اٹھے، اللہ نے کہا عزیر جی کم لبثت، کتنے دن دنیا میں ٹھہرے؟ نیند آئی؟ سوئے؟ غائب رہے؟ بے ہوش رہے؟ ہاں، کتنے دن؟ کم لبثت، کیا ٹائم تھا، کتنے دن ٹھہرے؟ حضرت عزیر کو جب اللہ نے مارا تھا تو صبح کا وقت تھا، اور جب 100 سال کے بعد اٹھایا تو سورج غروب ہو رہا تھا، تو وہ یہ سمجھے کہ صبح سے سویا شام کو اٹھ گیا، تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، آئے اللہ ایک دن یا اس سے کچھ کم،
علم غیب علم غیب علم غیب. حضرت عزیر 100 سال تک غائب رہے, 100 سال کے لیے موت دے دی, اور 100 سال کے لیے جب اللہ نے ان کو موت دی, اور لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کو موت آتی ہی نہیں ہے, جب موت آتی نہیں تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ اللہ 100 سال تک, جب زندہ ہی تھے موت آتی نہیں تو کہنا چاہیے تھا 100 سال تک. اللہ نے پوچھا کم لبثت, کتنے دن تک؟ کہ لبثت یوما او بعض یوم, آئے اللہ ایک دن یا اس سے کچھ کم, یعنی ایک دن بھی پورا نہیں بتا رہے ہیں, ایک دن یا اس سے کچھ کم, او بعد یوم, قال لبثت 100 عام. عزیر تمہارا جواب غلط ہے, 100 عام پورے 100 سال کے بعد اٹھایا. ہاں یار 100 سال ہو گئے, بستی بدل گئی, سکہ بدل گیا, نوٹ کرنسی بدل گئی, حالت زمانہ 100 سال میں کتنی ترقی کر گیا. ہاں جاننا چاہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد اللہ انسان کو کیسے زندہ کرے گا. جی فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ. آئے عزیر یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ انسان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کروں گا. تم جب 100 سال پہلے جس گدھے پر بیٹھ کر سفر کر رہے تھے, تمہارے پاس کھانا تھا, ٹفن میں کھانا تھا, روٹی تھی, سالن تھا, گوشت تھا, کچھ تھا. ہاں فانظر الی طعامک وشرابک, اپنے کھانے کی طرف دیکھو, اپنے پانی کی طرف دیکھو جو تم لے کر نکلے تھے. تمہارا کھانا بھی نہیں سڑا, تمہارا پانی بھی خراب نہیں ہوا, وہ جوں کا توں ہے. ڈبہ دیکھ رہے, ٹفن اپنا اٹھا, تازہ ہے. 100 سال پرانا کھانا جب اللہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے, جب کھانے کو سڑنے اور گلنے سے محفوظ کر سکتا ہے, تو انسان کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. اور ابھی یورپ کنٹری کے اندر کھدائی ہو رہی, یورپ کنٹری کے اندر 8-10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, یورپ کنٹری کے اندر کھدائی ہوئی, ان کو ایک کمرہ ملا. کتنی قداور قوم تھی وہ, پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے راستہ بناتی تھی. جب شراب پی جانے لگی اور خنزیر کا گوشت کھایا جانے لگا, اور وہ اپنے نبیوں کی تعلیمات کو فراموش کرنے کر گئی وہ قوم, تو اللہ نے پورے کے پورے پہاڑوں سمیت اس بستی پر عذاب مسلط کر دیا. پہاڑ کے پہاڑ پلٹ دیے. ان پہاڑوں کو کاٹ کر یہ قوم راستہ بنا رہی تھی. کٹے ہوئے پہاڑ کو جب کاٹ کاٹ کے راستہ بنایا تو ایک کمرہ ملا, ٹیبل کی پتھر کی بنی ہوئی ایک میز ملی. ڈسکوری چینل پر دکھایا گیا, ایک میز ملی پتھر کی بنی ہوئی, اور پتھر کی بنی ہوئی اس میز پر بوائل انڈا ملا, نان ملی, روٹی موٹی والی تندور کی آگ میں سیک کر بنائی جانے والی, اور شراب بھی ملی. اس کا مطلب یہ قوم شراب کی بڑی دلدادہ ہو گئی تھی. 4000 سال پرانا واقعہ, عذاب آیا اللہ کا اس بستی پر 4000 سال پہلے. بستی پر پہاڑ اڑ دیے, اس کی کھدائی چل رہی ہے ابھی بھی. اس بستی کے اندر 8 یا 10 سال پہلے یہ ساری چیزیں ملی, اور وہ کھانا, وہ انڈا سڑا نہیں ہے, گلا نہیں ہے, روٹی سڑی اور گلی نہیں ہے. جب 4000 اور 5000 سال پرانا کھانا, انڈا جو کا تو, اور یہ بہت زیادہ چرچے کا باعث بنا رہا, ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ 4000-5000 سال پرانا انڈا جو کا تو کیسے ہے, یہ روٹی سڑی کیوں نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے ایمان میں اور اضافہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا تھا کہ اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو, وہ سڑا نہیں ہے. لوگ 100 سال کے کھانے پر تعجب کر رہے تھے, اللہ نے تو 4000 سال پرانا دکھا دیا. عبرت حاصل کرو, عبرت. تم قرآن کے 100 سال پر آبجیکشن کر رہے ہو, اور یہ 4000 اور 5000 سال پرانا کھانا مان رہے ہو کہ انڈا جو کا تو ہے. جب 4000-5000 سال کے انڈے کی حفاظت ہو سکتی ہے, تو اللہ 100 سال پرانے کھانے کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. آئے عزیر, کھانا اور پانی جب سڑا گلا نہیں, اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو, ہم لوگوں کے لیے اس کو کیسے نشانی بناتے ہیں. اب دیکھو تم اپنے گدھے کی طرف,
وانظر الی العظام کیف ننشزها ونکسوها لحما. آئے عزیر اب اپنے گدھے کی طرف نظر ڈالو. 100 سال پرانا گدھا. یہ ہڈیاں آتی ہیں, پیر آتا ہے, منڈی آتی ہے, آنکھیں آتی ہیں, کان آتا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے سب جمع ہو جا. عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز ان کے سامنے آتی گئی, تیار ہوتی گئی, فٹ ہوتی گئی. عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھا دن دناتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور زندہ ہے. حضرت عزیر کہتے میں تو پہلے ہی جانتا تھا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کہ اللہ تو ہر بات پر, ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے دکھا دیا. اے عزیر دیکھو 100 سال کے بعد ہم نے تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا, تمہیں کھانے کو بھی سڑایا اور گلایا نہیں ہے, تمہارے سامنے تمہارے گدھے کو بھی ہم نے زندہ کر دیا. اسی طریقے سے ہم ہر حکم دیں گے فلاں آدمی کی باڈی ادھر اکٹھی ہو جا, زندہ ہو جا, وہ اپنی قبر سے زندہ ہو جائے گا. میرے لیے تو اتنا کہنا ہے کہ زندہ ہو جا, وہ ہو جائے گا. ہمیں تھوڑی محنت کرنا پڑے گی ڈھونڈیں کہاں کھو گئی کیا ہے. ہمارے لیے تو یہ ہمارے علم میں ہے, یہ انگلی کہاں گئی, اس آدمی کا پیر کہاں گیا, سڑا و گلا بھی ہے تو کہاں ہے. ہمارے علم سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, ہمیں تو صرف اتنا کہنا ہے کہ زندہ ہو جا اور ہو جائے گی. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی کہ لوگوں, ہمارے ایک بندے تھے ابراہیم, ہمارے ایک نبی تھے ابراہیم, انہوں نے بھی ایسے ہی کہہ دیا رب ارنی کیف تحیی الموتی, اے اللہ تو ہمیں دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. دیکھیے اللہ سے کہہ رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی, اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تب اللہ نے ابراہیم سے سوال بھی کر لیا اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے مجھ پر. اے ابراہیم کیا یقین نہیں کرتے ہو, کیا میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں, کیا تمہیں یقین نہیں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, اے اللہ یقین کیوں نہیں ہے, وہ تو ہے لیکن اطمینان قلب ہو جائے گا, دل کو سکون ہو جائے گا, لوگوں کو بتانے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ نے کہا اچھا تو سنو فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لو الگ الگ ویرائٹی کے, ایک یہ تو دوسرا یہ تو دوسرا تیسرا یہ تو چوتھا یہ, 4 پرندے لو الگ الگ. فصرہن الیک, اور ان کو ہلا لو, مانوس کر لو. سرکس میں دیکھا ہوگا نا, سرکس کے جانوروں کو پہلے کیسے ہلا لیا جاتا ہے, اٹھو تو اٹھتا ہے, بیٹھ جاتا ہے. ایک بندر بھی جو نچاتا ہے وہ بھی دیکھتے ہو کیسے اس کو سکھا دیتا ہے سسرال کیسے جاؤ گے, وہ بھی چل کے دکھاتا ہے. آئے ابراہیم ان پرندوں کو کھلاؤ پلاؤ پالو پوسو اور ہلا لو, اور اتنا ہلا لو کہ تمہاری آواز سننے لگیں سمجھنے لگیں. اتنا ہلا لیا ابراہیم نے, پرندے جہاں بھی اڑ کے جاتے ابراہیم کہتے آ جاتے, ادھر بیٹھ ابراہیم کی آواز سنی آ جاتے, اتنا ہلا لیا. اب کیا کرو, جب پرندے تم سے مانوس ہو جائیں پھر کاٹ دو, ذبح کر دو, خلط ملط کر دو, ہڈی ایک پرندے کی دوسری چاروں کی گڈ مڈ کر دو, ہڈیاں بوٹیاں سب. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا, پھر ہر ایک پہاڑ کے اوپر تھوڑا تھوڑا رکھاؤ, 2 بوٹی ادھر 1 بوٹی ادھر, 4 بوٹی ادھر 2 بوٹی ادھر. 4 پرندے لیے, چاروں کو پھیلا لیا, چاروں کو کاٹ دیا, چاروں کی ہڈیوں کو گوشت کو ملا لیا, گڈ مڈ کر دیا. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا, پھر ہر ایک جز کو تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر رکھ دو, تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر. اب جاؤ اپنے گھر کی چھت پر, چلے گئے. آئے ابراہیم آواز دو اپنے پرندوں کو, آواز دو. ثم ادعوهن یاتینک سعیا, آئے ابراہیم جب تم ان کو آواز دو گے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہر پرندے کا گوشت ادھر, اس کی ہڈی ادھر, جس کی جو بوٹی ہوگی وہ اپنے پرندے کے ساتھ جڑتی ہوئی تیار ہوگی تمہارے آنکھوں کے سامنے, اور اڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے. حضرت ابراہیم نے آواز دی, پھر دیکھ رہے ہیں تیار اڑتا ہوا پرندہ ان کے پاس آ گیا, دوسرا بھی آ گیا, تیسرا بھی آ گیا, چوتھا بھی آ گیا. جبکہ خون جب کاٹا تھا تو وہ تو نالی میں جا چکا ہے,
बोटियां कर दी थी, छिछड़े निकाल दिए थे, आते वाते सब अलग उधर, गोश्त इधर उधर रख दिया, बुलाया तो दौड़ते हुए चले आए। मेरे भाइयों, इस तरीके से अल्लाह कहता मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। मेरे लिए तो इतना ही कहा, जिंदा हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देख लिया, देख रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बता दिया मेरे बंदे, जो तुम्हारे ज़हनों में सवाल आता है, मेरे बंदे ये सवाल कर चुके, मेरे बुर्गजीदा बंदे। और चूंकि नबी थे, हमने उनको दिखा दिया, उन्होंने देख भी लिया अपनी आंखों से और अपना पैगाम पहुंचा भी दिया कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा। वही तो मार्गदर्शक थे। अब हर एक आदमी को थोड़ी अल्लाह दिखाएगा कि देखो कैसे मरते, और सबको दिखा दे तो फिर कौन आदमी ऐसा होगा जो शराब पिएगा? सबको अगर दिखाई दे कि मरने के बाद ऐसे हम जिंदा करेंगे और ऐसे हिसाब किताब लेंगे, तो ये मस्जिद इतनी छोटी होगी। फिर तो आप अपने घर की जमीन भी दे देंगे, लीजिए साहब इसको भी मस्जिद बना लो। मरने के बाद भी छुटकारा नहीं है। एक तो यह है कि अल्लाह ताला ने कहा मरना है, मरना, चलो मर जाएंगे तब भी छुटकारा मिल जाए। छुटकारा तो मिलना नहीं है। कहां मिल रहा है? या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। आए लोगों, अपने रब से डरो। आए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें परवरिश किया है, पाला पोसा है। और याद रखो, इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कयामत के दिन का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज है। कयामत के दिन का झटका बहुत खतरनाक होगा, बहुत बड़ा होगा। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा। उस दिन तुम देखोगे हर दूध पिलाने वाली औरत, हर दूध पिलाने वाला जानवर, हर दूध पिलाने वाली शय, जो भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो भी, चाहे वो जानवर हो या औरत, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, हर दूध पिलाने वाला परिंदा, हर दूध पिलाने वाला जानवर, हर दूध पिलाने वाला दरिंदा, हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी। वतज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हर हमल वाली का हमल ज़ाय हो जाएगा। कयामत के दिन का ज़लज़ला देखकर, भूकंप देखकर, हौलनाकी देखकर, इसराफील अलैहिस्सलाम का पहला सूर फूंका जाएगा। हालत ये हो जाएगी, कंडीशन ये होगी। ये तो बहुत दूर की बात है। कभी भोपाल जाइए और भोपाल वालों से पूछिए आपके यहाँ जो गैस कांड हुआ था, वो त्रासद कितने था, क्या हाल था उसका। आज भी जो लोग गैस से मुतासिर हुए तो उनको वजीफे आज भी मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जब मैं प्रोग्राम के लिए जाता हूं, वो हादसे के बारे में जब मैंने पूछा तो हाल ये बता रहे थे लोग कि जिसका मुंह ढका हुआ था वो बच गया, जिसका मुंह खुला हुआ था वो मर गया। गैस कांड हुआ था तो हालत ये थी कि औरतें अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ छोड़ के भाग रही थी। ये था कि मैं बच जाऊं, मेरी जान बच जाए। बेटा अपनी मां को छोड़ के भाग रहा था, शौहर अपनी बीवी को छोड़ के भाग रहा था। ये भोपाल का हाल था। एक हल्की सी गैस कांड हुई थी, तब ये नक्शा था, ये हाल था। फिर उसका हाल क्या होगा? यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। इंसान अपने भाई को देखेगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, मेरा भाई है, पुल सिरात के पास है, नेकियां तौली जाने वाली हैं, अच्छाइयां और बुराइयां, जिसकी नेकियों का पल्ला झुक गया वो कामयाब होगा। मेरे भाई की नेकियां तौली जाएंगी, मैं अपने भाई के पास अभी नहीं जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मेरा भाई मुझसे नेकी मांग बैठे। मां को देखेगा, बेटा अपनी मां के पास नहीं जाएगा कि मां मुझसे नेकी का सवाल न कर बैठे। बाप को देखेगा, बेटा भाग जाएगा कि बाप मुझसे नेकी न मांग बैठे। बीवी को देखेगा तो भाग जाएगा, मेरी बीवी मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद को, बेटे को देखेगा तो बाप छिपने लगेगा, भागने लगेगा कि मेरा बेटा कहीं मुझसे नेकी न मांग बैठे। अल्लाह ने यही नक्शा खींचा है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मीही व अबीही, अपनी मां से भी भागेगा, अपने बाप को देखकर भी भागेगा,
وصاحبتی، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، وبنی، اور اپنی اولاد کو بھی دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ لوگ کہیں مجھ سے نیکیاں نہ مانگ بیٹھے۔ میرے بھائیوں، جب بھوپال کے گیس کانڈ کا یہ حال تھا تو اس گیس کا اسرافیل کی سور جب نکلے گی منہ سے تو اس کے بعد کیا ہنگامہ ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پورے زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ صرف زلزلہ ہی نہیں کہا ہے، مفعول مطلق کی شکل میں ایک تاکید پیدا کر دی گئی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پورے زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ اس کے بھوکمپ کا ہلنے کی کوئی کیفیت بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنے زور سے ہلائی جائے گی۔ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، سب چیزیں ایک دم زمین پہ دھراشائی ہو جائیں گی۔ اس زمین کے ہلنے کی حالت یہ ہوگی کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر جتنا بھی خزانہ آج موجود ہے، یہ زمین کے ہلنے کی وجہ سے سارا کا سارا خزانہ باہر آ جائے گا، الٹ پلٹ ہو جائے گی، زمین ہلے گی، زمین اپنے اندر کے سارے خزانے کو باہر نکال دے گی۔ ہاں ہاں، سونا باہر پڑا ہوگا، چاندی باہر پڑی ہوگی، ہیرے اور جواہرات باہر پڑے ہوں گے، لیکن یہ وہ زمانہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس بھی اتنے مال ہو چکے ہوں گے کہ لوگ اپنے گھر کی، اپنے مال کی زکوٰۃ لے لے کے مدرسے جائیں گے، لیکن کوئی مدرسہ آپ کی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کھانا کھلانے کے لیے غریبوں کو ڈھونڈیں گے، لیکن کوئی غریب کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ جس کو اپنا سارا سونا چاندی زکوٰۃ بھی دینا چاہے تو سونے اور چاندی کو لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ساری یہ زمین سونے اور چاندی کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اس حال کو دیکھ کر، زمین کی اس کنڈیشن کو دیکھ کر انسان کی زبان سے بے تحاشا نکلے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ زمین ایک ایک انسان کے کارنامے کو بیان کرنا بھی شروع کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین ایک ایک آدمی کے کارنامے کو بیان کرنے لگے گی۔ اے اللہ، اس نے شراب کا اڈا کھلوایا تھا، اے اللہ میری چھاتی پر اس نے جوئے کا اڈا کھلوایا تھا، اے اللہ اس نے میرے سینے پہ کھڑے ہو کر یہ پاپ کا اڈا کھلوایا تھا۔ زمین ایک ایک آدمی کے کارناموں کو بیان کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگوں کے اعمال نامے ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ لو پڑھو، دائیں ہاتھ میں بھی بائیں ہاتھ میں بھی، لو پڑھو اور دیکھ لو۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی اگر آپ نے نیکی کی ہوگی، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی، آپ کے نام اعمال میں وہ چیز موجود ہوگی۔ ذرہ برابر اگر برائی کسی کے ساتھ کی ہوگی تو وہ بھی آپ کے نام اعمال میں موجود ہوگی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، یہ اس منظر سے بھی ہمیں نپٹنا ہے۔